1659 سے لے کر 1707 تک ہندوستان میں رہنے والے ہر شخص کی تقدیر ایک شخص سے جڑی ہوئی تھی، شہنشاہ محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر۔ محی الدین محمد اورنگزیب 3 نومبر 1618 کو پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کے دادا جہانگیر شہنشاہ تھے، لیکن اصل اقتدار ملکہ نور جہاں کے ہاتھ میں تھا۔ اورنگزیب شہزادے خرم کے تیسرے بیٹے تھے۔ شاہ جہاں کی اپنے والد کے خلاف ناکام بغاوت کے بعد اورنگزیب کو ہوسٹیج کے طور پر شہنشاہ کے پاس بھیج دیا گیا تاکہ شاہ جہاں دوبارہ بغاوت کا سوچ بھی نہ سکیں۔ 1628 میں اورنگزیب 10 سال کے تھے جب شاہ جہاں شہنشاہ بنے۔ نوجوانی میں ہی اورنگزیب نے اوصاف سلطانی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1633 میں شاہ جہاں ہاتھیوں کا ایک مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ ان کے 2 بیٹے 18 سالہ دارا شکوہ اور 15 سالہ اورنگزیب اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن بالکنی سے کھیل واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا، سو یہ تینوں شہنشاہ اور 2 شہزادے اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں پہنچ گئے۔ اچانک ایک ہاتھی بے قابو ہو کر ان تینوں کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ شاہ جہاں اور دارا شکوہ فوراً پیچھے کی جانب بھاگ پڑے، لیکن اورنگزیب نے ہاتھی کی جانب اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور ہاتھی کی سونڈ میں برچھی مار کر اسے زخمی کر دیا۔ اورنگزیب کی شاندار جسارت اور بہادری کو دیکھ کر دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ اگلے سال شاہ جہاں نے اورنگزیب کو 10,000 عسکریوں کا منصبدار بنا دیا۔ 1636 میں شاہ جہاں نے لشکر سمیت جنوبی ہندوستان کے علاقے دکن پر چڑھائی کر دی۔ مغلوں نے اسے فتح تو کر لیا تھا، لیکن اس پورے خطے میں وہ ابھی تک اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر سکے تھے۔ گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت فوری ہی مغلوں کی اطاعت میں آ گئی اور ان کی باج گزار بن گئی۔ بیجاپور کی سلطنت نے شدید مزاحمت کی۔ جب کھلی فتح کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے تو 1636 میں شاہ جہاں نے بیجاپور کے سلطان سے معاہدہ کر لیا کہ وہ مغلوں کے ماتحت بن جائیں، لیکن ان سے ٹریبیوٹ یعنی کہ سالانہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد شاہ جہاں اورنگزیب کو دکن کی گورنری سونپ کر دارالحکومت واپس چلے آئے۔ گورنر کی حیثیت سے اورنگزیب نے دکن پر مغل کنٹرول کو مضبوط کرنے کے لیے کئی اصلاحات کی۔ اس میں انہیں کافی حد تک کامیابی بھی ملی۔ انہوں نے نظام نافذ کر دیا جس سے یہاں سے حاصل ہونے والے ریونیو میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ 1636 سے 1645 تک اورنگزیب دکن کے گورنر رہے۔ اگلے 2 سال 1645 سے 1647 تک اورنگزیب نے گجرات کے گورنر کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ 1644 میں شاہ جہاں کی چہیتی بیٹی جہان آرا آگ میں جھلس گئیں جب ان کے لباس نے ایک موم بتی سے آگ پکڑ لی۔ جہان آرا اورنگزیب کی اور دارا شکوہ کی سگی بہن تھی۔ وہ شاہ جہاں کی محبوب بیوی مرحومہ ممتاز محل کے بطن سے تھیں۔ جہان آرا اپنے بھائیوں کی بھی چہیتی بہن تھیں۔ سب شہزادے ان پر شفقت کرتے اور ان کا احترام کرتے۔ اب یہ جہان آرا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں۔ اس موقع پر تمام مغل شہزادے آگرہ کے شاہی محل میں جمع ہوئے۔ اسی موقع پر اورنگزیب اور دارا شکوہ کے درمیان تعلقات خراب ہونے کے آثار نظر آنے لگے۔ دارا شکوہ شاہ جہاں کے فیورٹ تھے۔ اورنگزیب کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ اورنگزیب آگرہ سے جلد از جلد روانہ ہو گئے۔ دارا شکوہ شاہ جہاں کا پسندیدہ ہی صحیح، لیکن اورنگزیب شاہ جہاں کے معتمد اور قابل جرنیل تھے جنہیں وہ کسی بھی موقع پر فوج کی قیادت کے لیے بلا سکتے تھے۔ 1646 میں شاہ جہاں نے ایک لشکر وسطی ایشیا بھیجا، اپنے آبائی تیموری علاقے ازبیکوں سے چھیننے کے لیے۔ اس لشکر کی قیادت شہزادے مراد بخش کر رہے تھے۔ وہ اس مہم کے دوران ہی شمالی افغانستان کے سخت جغرافیے سے تنگ آ کر اپنی فوج چھوڑ کر ہندوستان واپس آ گئے۔ شاہ جہاں نے اورنگزیب کو اس مہم کی قیادت سونپی۔ مراد بخش کے واپس آنے کی وجہ سے کئی فوجی بھی لشکر چھوڑ کر بھاگ گئے، تاہم اورنگزیب نے پھر بھی ازبیکوں سے جنگ کی اور انہیں شکست دی۔ اس جنگ کے دوران ہی نماز کا وقت آیا تو اورنگزیب اپنے گھوڑے سے اتر گئے اور سکون سے نماز ادا کرنے لگے۔ دونوں فوجیں یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ازبیک کمانڈر کیا اٹھا کہ ہم ایسے شخص سے کیسے جیت سکتے ہیں، لیکن مغل فوج اب ایک ہندوستانی فوج بن چکی تھی۔ اسے وسطی ایشیا میں مہم جوئی میں خاصی مشکلات پیش آ رہی تھیں، سو فتح یاب ہونے کے باوجود اورنگزیب ازبیکوں کے ساتھ امن معاہدہ کر کے ہندوستان واپس لوٹے۔ 1649 میں ایران کی صفوی سلطنت نے موجودہ افغانستان کے شہر قندھار پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔
یہ شہر اس وقت مغل سلطنت کا حصہ تھا۔ اس دفعہ بھی اورنگزیب کو بھیجا گیا اس قلعے کے دفاع کے لیے، لیکن مغل فوج کے پہنچتے ہی انہیں خبر ملی کہ صفویوں نے قلعے پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ سو شاہ جہاں نے پسپائی کا حکم بھجوایا۔ اورنگزیب لشکر سمیت واپس آ گئے۔ 1652 میں شاہ جہاں خود قندھار کے محاصرے کے لیے آئے۔ اس دفعہ بھی انہوں نے فوج کی کمان اورنگزیب کو سونپی، لیکن یہ محاصرہ بھی ناکام ہوا کیونکہ مغل لشکر کے پاس توپ خانہ نہیں تھا۔ شاہ جہاں نے پھر سے پسپائی کا حکم دے دیا۔ اورنگزیب کو واپس دکن کے گورنر کے طور پر بھیج دیا گیا۔ اگلے سال شہنشاہ نے پھر سے قندھار پر حملے کا فیصلہ کیا۔ اس دفعہ کمانداری دارا شکوہ کو دی گئی، جنہوں نے پہلے کبھی فوج کی قیادت تو نہ کی تھی، لیکن وہ اپنی فوجی صلاحیتوں کے بارے میں بڑکیں بہت مارتے تھے۔ دارا شکوہ بھی ناکام ہوئے۔ مجموعی طور پر قندھار پر قبضے کی 3 مہمات پر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ آیا۔ ان مہمات کی وجہ سے اورنگزیب اور شاہ جہاں کے تعلقات بھی خراب ہوئے تھے۔ اورنگزیب اب اپنے بھائی دارا شکوہ کو سیاسی طور پر تنہا کرنے کا تہیہ کر چکے تھے تاکہ وہ یعنی کہ دارا شکوہ شاہ جہاں کے جانشین نہ بن سکیں۔ اورنگزیب نے اپنے بیٹے کی شادی اپنے بھائی شاہ شجاع کی بیٹی سے کرا دی تاکہ دارا شکوہ کے خلاف اورنگزیب اور شاہ شجاع کے درمیان سیاسی اتحاد مضبوط ہو جائے۔ 1653 میں اورنگزیب دکن واپس آ رہے تھے۔ راستے میں برہان پور رکے۔ یہاں ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ان سے پہلے تقریباً ہر مغل شہنشاہ کے ساتھ ہوا۔ اورنگزیب ایک لڑکی کو اپنا دل دے بیٹھے۔ یہ ایک ہندو لڑکی تھی جو کہ اورنگزیب کی خالہ کے گھر روزمرہ کے کام وغیرہ کرتی تھی۔ ان کا نام تھا ہیرا بائی زین آبادی۔ اورنگزیب نے اپنے تمام شاہی فرائض، دکن کی گورنری وغیرہ چھوڑ چھاڑ کر اس لڑکی کے ساتھ 9-10 ماہ گزارنے میں صرف کر دیے۔ اورنگزیب مذہبی رجحان رکھتے تھے اور متقی جانے جاتے تھے، سو ان کا سکینڈل بننے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اورنگزیب خود تو شراب نہیں پیتے تھے، لیکن اس لڑکی کو اپنے ہاتھ سے جام بھر بھر کے پلا رہے تھے۔ یہ خبریں جب شاہ جہاں تک پہنچیں تو وہ غصے سے بھر گئے۔ دارا شکوہ نے بھی جلتی پر تیل ڈالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ لڑکی 1 سال بعد فوت ہو گئی۔ اورنگزیب کچھ عرصہ ڈپریشن کا شکار رہے، لیکن پھر خود کو قابو میں کر کے اور حقیقت کے ساتھ سمجھوتا کر کے اورنگزیب دکن واپس آ گئے اور اپنے فرائض سر انجام دینے لگے۔ بعد میں اورنگزیب کہا کرتے کہ خدا کا شکر ہے وہ لڑکی انتقال کر گئی، نہیں تو میں نے اس کے چکر میں اپنا سب کچھ برباد کر دینا تھا۔ اورنگزیب اب کاروبار سیاست میں واپس آ چکے تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں دکن کے ریونیو میں کمی واقع ہوئی۔ اس کی وجہ تھی کرپٹ ایڈمنسٹریشن۔ اورنگزیب نے اپنے ماہر وزیر خزانہ مرشد علی قلی خان کے ساتھ مل کر ایڈمنسٹریشن کی کوتاہیوں کی تلافی کرنا شروع کر دی۔ حالات اب ان کے کنٹرول میں آ چکے تھے۔ دکن کے ریونیو میں پھر سے اضافہ دیکھنے کو ملا۔ خارجی معاملات میں اورنگزیب اور شہنشاہ کے درمیان اختلافات پھوٹتے رہے۔ اورنگزیب جنوبی ہندوستان کی مسلمان ریاستوں پر قبضہ کر کے مغل سلطنت کو مزید وسیع کرنا چاہتے تھے۔ شاہ جہاں اس کے حق میں نہیں تھے۔ 1656 میں اورنگزیب نے گولکنڈہ سلطنت پر چڑھائی کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ سلطنت کے وزیر میر جملہ بہت طاقتور ہو چکے تھے اور یہاں کے سلطان کو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ ان کا وزیر اتنا طاقتور ہو، سو انہوں نے میر جملہ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ لیکن میر جملہ نے فرار ہو کر مغل سلطنت میں پناہ لے لی۔ سلطان نے ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ اورنگزیب نے شاہ جہاں سے گولکنڈہ پر حملے کی اجازت چاہی تاکہ میر جملہ کے بیٹے کو بازیاب کرایا جا سکے، کیونکہ میر جملہ اب مغل سلطنت کا حصہ تھے۔ میر جملہ نے شاہ جہاں سے اجازت حاصل کرنے کے لیے اپنے طور پر شہنشاہ کو ایک تحفہ بھی پیش کیا۔ یہ تحفہ مشہور زمانہ بلکہ بدنام زمانہ کوہ نور ہیرا تھا۔ شاہ جہاں نے حملے کی اجازت دے دی۔ اورنگزیب کی قیادت میں لشکر نے جنوب کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے پلر تک کا سارا علاقہ فتح کر ڈالا۔ اورنگزیب فوج سمیت پڑوس کی بیجا پور ریاست میں بھی گھس گئے۔ وہاں کے سلطان کی وفات ہو گئی تھی اور ان کے 18 سالہ بیٹے کو کوئی سلطان ماننے کو تیار نہ تھا، کیونکہ ان کے بارے میں عام رائے یہی تھی کہ وہ سلطان کی ناجائز اولاد ہیں۔ شاہ جہاں نے وہاں پر بھی اورنگزیب کی پیش قدمی کو گرین سگنل دے دیا۔ اورنگزیب آگے بڑھے اور انہوں نے تقریباً پوری بیجا پوری ریاست کو مغل سلطنت میں شامل کر لیا۔ اورنگزیب بیجا پوری دارالحکومت پر قبضہ کرنے ہی والے تھے کہ شاہ جہاں نے انہیں پیش قدمی روکنے کا حکم بھیج دیا۔
اورنگزیب کے مطابق یہ دارا شکوہ کی سازش تھی، کیونکہ اورنگزیب کی فتوحات سے وہ حسد کرتے تھے۔ اورنگزیب نے فیصلہ کر لیا کہ اب دارا شکوہ کا کچھ کرنا پڑے گا۔ میدان تیار تھا۔ اس کے صرف 1 مہینے بعد ہی اورنگزیب کو خبر ملی کہ شاہ جہاں سخت بیمار ہو گئے ہیں۔ بچپن سے ہی مغل شہزادوں کو یہ بات سمجھ لگ جاتی تھی کہ ان کے والد یعنی کہ شہنشاہ کی وفات کے بعد ان کے بھائی جن کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلتے ہیں اس وقت ان کے رقیب اور دشمن بن جائیں گے، اور خانہ جنگی کے نتیجے میں صرف ایک شہزادہ ہی بچے گا جو شہنشاہ بنے گا۔ جیسا کہ ایرانی کہاوت ہے، یا تخت یا تختہ۔ شاہ جہاں کی بیماری کی خبر ملتے ہی شہزادوں نے تلواریں بے نیام کر لیں۔ ستمبر 1657 میں شاہ جہاں کی بیماری کی خبر پھیلی اور دسمبر تک شاہ شجاع اور مراد بخش نے خود کو شہنشاہ کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں اپنے لشکر بھی تیار کر رہے تھے۔ شاہ جہاں 1 ماہ بعد ہی سے ادیاب ہو گئے، لیکن تب تک مغل سلطنت کے مختلف حصوں میں خانہ جنگی کے لیے میدان سج چکا تھا۔ لیکن ابھی تک اورنگزیب نے اپنی چال نہیں چلی۔ وہ خاموشی سے ساری سچویشن کا معائنہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے شاہ شجاع نے اپنا لشکر بنگال سے دارالحکومت پر قبضے کے لیے بھیجا۔ دارا شکوہ جو کہ دارالحکومت میں تھے، انہوں نے اس لشکر کے مقابلے کے لیے اپنے لشکر کو آگے کیا۔ اس نے میواڑ کے راجپوتوں کو بھی احکامات بھیج دیے کہ وہ بھی ایک لشکر تیار کریں۔ یہ دوسرا لشکر مراد بخش کے مقابلے کے لیے تھا، جو کہ گجرات میں اپنی فوجی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مارچ 1658 میں اورنگزیب اپنے لشکر سمیت دکن سے دارالحکومت کی جانب نکلے۔ اورنگزیب کے مطابق وہ صرف اپنے بیمار والد کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ دارا شکوہ کا ماتھا ٹھنکا کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ کون اپنے والد کی عیادت کرنے آتا ہے۔ دارا شکوہ ان کے خلاف بھی فوج کو میدان میں لے آئے۔ اورنگزیب نے مراد بخش کے لشکر کو اپنے ساتھ ملا کر دارالحکومت کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ شاہ شجاع اور اورنگزیب تو پہلے ہی اپنے بیٹے اور بیٹی کی آپس میں شادی کرا چکے تھے۔ وہ پہلے سے اورنگزیب کے متفق تھے۔ اورنگزیب، مراد بخش اور شاہ شجاع ان تینوں بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دارا شکوہ کو مائنس کر کے وہ سلطنت کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ 40,000 کی شاہی فوج دھرمات کے مقام پر اورنگزیب کی متحدہ فوج کے مقابلے میں آئی۔ اپریل 1658 میں اورنگزیب اور مراد فتح یاب ہوئے۔ اس موقع پر شہنشاہ شاہ جہاں لشکر کی قیادت کرنے خود میدان میں آئے، یہ سوچ کر کہ ان کے شہزادے ان کا یعنی اپنے والد کا حیا کر جائیں گے۔ سب کی چہیتی جہان آرا نے اورنگزیب کو خط لکھا کہ وہ دارا شکوہ کے خلاف اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ دارا شکوہ بڑے بھائی ہیں اور بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ اورنگزیب نے جواب میں کہا کہ میں صرف شاہ جہاں کو تخت پر دیکھنا چاہتا ہوں، دارا شکوہ کسی صورت تخت پر برداشت نہیں کروں گا۔ اورنگزیب نے مزید واضح کیا کہ اگر وہ دکن سے بغیر لشکر کے دارالحکومت والد کی عیادت کے لیے آتے تو انہیں خدشہ تھا کہ دارالحکومت پہنچتے ہی دارا شکوہ انہیں قتل کرا دے گا۔ اس کے بعد دارا شکوہ، اورنگزیب اور مراد کی متحدہ فوجیں آگرہ سے 35 کلومیٹر دور سمو گڑھ کے مقام پر مد مقابل آئیں۔ دارا کی فوج کی تعداد 60,000 تھی، اورنگزیب کی متحدہ فوج سے دگنی۔ لیکن دارا کی فوج میں نئے بھرتی کیے ہوئے عسکری تھے، جبکہ اورنگزیب کی فوج میں جنوبی ہندوستان کے فاتح جاں باز تھے۔ دارا شکوہ کوئی قابل ذکر ملٹری قابلیت اور تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے کئی جرنیل خفیہ طور پر اورنگزیب کے ساتھ مل چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اورنگزیب اپنے پردادا اکبر کی طرح ماہر سیاستدان تھے، وہ لوگوں کو مینج کرنا جانتے تھے۔ دوسری جانب دارا شکوہ ایک مفکر صفت انسان تھے، سیاست کے علم اور عمل سے ناآری تھے۔ دارا شکوہ نے اپنے جرنیلوں اور امراء کی تحقیر میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ایک دفعہ راجپوت کچواہا خاندان کے سردار کو انہوں نے بڑے دربار میں کہہ دیا کہ تمہاری شکل میراثیوں جیسی ہے۔ یہ انتہائی تحقیر آمیز رویہ تھا ایک قبیلے کے سردار سے۔ اسی طرح ایک دفعہ انہوں نے میر جملہ کی چال کا بھی مذاق اڑایا۔ دارا قابلیت کے لحاظ سے اورنگزیب کی نسبت کم تر تھے۔ سمو گڑھ کی جنگ میں اورنگزیب اور مراد پھر فتح یاب ہوئے۔ دارا فرار ہو کر دلی پہنچے۔ اب اورنگزیب جیت چکے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ایک ملاقات کا پروگرام بنایا تاکہ سلطنت کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کیے جا سکیں۔ شہنشاہ شاہ جہاں نے ملاقات کے لیے حامی بھر لی، لیکن اس سے پہلے کہ ملاقات ہوتی
اورنگزیب کے جاسوسوں نے ایک خط برآمد کر کے اورنگزیب کو دیا۔ اس خط کے مطابق شاہ جہاں نے خفیہ طریقے سے دارا کو حکم دیا کہ وہ ایک نئی فوج تیار کریں اورنگزیب کے خلاف۔ یہ خط پڑھ کر اورنگزیب کی بس ہو چکی تھی۔ اب صرف دارا شکوہ ہی نہیں بلکہ شہنشاہ کو بھی جانا ہوگا۔ انہوں نے شہنشاہ کے ساتھ ملاقات کینسل کر دی۔ اورنگزیب نے بوڑھے شہنشاہ کو آگرہ کے قلعے میں بند کرا دیا، جہاں شہنشاہ نے زندگی کے آخری 8 سال گزار دیے۔ 10 جون 1658 تک اورنگزیب شہنشاہ بن چکے تھے، صرف اعلان ہونا باقی تھا۔ لیکن ابھی بھی ان کے 3 بھائی زندہ تھے جو کہ مستقبل میں مسائل کھڑے کر سکتے تھے۔ ان بھائیوں کو ٹھکانے لگانا ضروری تھا۔ اورنگزیب نے فتح کا جشن منانے کے لیے مراد کو دعوت پر مدعو کیا۔ مراد تشریف لائے تو اورنگزیب نے انہیں گرفتار کروا کے گوالیار کے قید خانے میں پھینکوا دیا، جہاں بعد میں ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت تک دارا شکوہ آزاد پھر رہے تھے۔ اورنگزیب ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ اسی دوران شاہ شجاع نے، جو کہ بنگال کے گورنر تھے، انہوں نے دیکھا کہ دلی اور آگرہ پر فی الحال کوئی بھی قابض نہیں ہے، کیونکہ اورنگزیب اور دارا چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ سو انہوں نے آگرہ پر لشکر سمیت چڑھائی کر دی۔ اورنگزیب دارا کا تعاقب چھوڑ کر میدان جنگ میں آئے۔ جنوری 1659 میں خجبہا کے میدان میں اورنگزیب نے شاہ شجاع کو شکست دی۔ شاہ شجاع بھاگ کر برما چلے گئے اور تاریخ کے صفحات سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ اگست 1659 تک دارا شکوہ بالکل تنہا رہ چکے تھے۔ آخر وہ اورنگزیب کی پکڑ میں آ ہی گئے۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر دلی کی گلیوں میں پھرایا گیا، ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا اور 30 اگست 1659 کو انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ اس سے کچھ ماہ قبل 13 مئی 1659 کو 41 سال کی عمر میں اورنگزیب کی تاج پوشی ہوئی۔ محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر کے لقب کے ساتھ اب شہنشاہ ہندوستان تھے۔